اور پھر اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے خط لکھا ملکہ الزبتھ یا جو بھی ملکہ معظمہ تھی، ریفرنس ملکہ وکٹوریہ، حوالہ سنیں تحفہ کیسریہ، مرزا صاحب کی اپنی کتاب تحفہ کیسریہ، صفحہ 31 اور 32، نمبر 1۔ نمبر 2 روحانی خزائن، مرزا غلام احمد صاحب کی کتاب، جلد 12، صفحہ 283 اور 84، ان کی اپنی کتاب ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ آخری ریفرنس ہے، دعا ختم کر دیں، کہ اس نے مجھے ایک ایسی گورنمنٹ کے سایہ رحمت کے نیچے جگہ دی ہے جس کے زیر سایہ میں بڑی آزادی سے اپنا کام نصیحت و باز کا ادا کر رہا ہوں۔ آزادی سے تو کرنا تھا، تو سارا تو پروویژن تو پیسے کا بنایا ہی انہوں نے تھا کہ امت میں انتشار پیدا کرو مسلمانوں کے اندر اور پھونک ڈالو اسلام، نیا نبی۔ اگرچہ اس محسن گورنمنٹ کا ہر ایک رعایا میں سے شکر واجب ہے، ہر ایک پر شکر واجب ہے، مگر میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ پر سب سے زیادہ واجب ہے۔ تو پیسے جو دیتے ہیں، فنڈ جو دے رہے ہیں، چونکہ میرے اعلیٰ مقاصد جو جناب قیصرہ ہند کی جانب کی حکومت کے سایہ کے نیچے اختتام پذیر ہو سکتے ہیں، اگرچہ جو یہاں ہو رہے ہیں وہ کسی اسلامی حکومت کے تحت بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ اب میں حضور ملکہ معظمہ، تو ایک سادہ سا آپ میں سے کوئی ٹیکسی چلانے والا بھی غیرت مند آدمی مسلمانوں پر قبضہ کرنے والی ملکہ برطانیہ کو یہ خوشامدید نہیں کرتا، ایک عام اسٹریٹ مین بھی غیرت مند نہیں کرتا۔ آگے چلیے، وہ لکھتے ہیں کہ میں حضور ملکہ معظمہ میں زیادہ اور نہیں کہنا چاہتا، اور یہ دعا کرتا ہوں اے قادر و کریم، یہ دعا کرتے ہیں اپنے فضل و کرم سے ہماری ملکہ معظمہ کو خوش رکھ، جیسا کہ ہم اس کے سایہ عاطفت کے نیچے خوش ہیں، تو اس کو خوش رکھ اور اس سے نیکی کر، اس کی بخشش کی دعا کر رہے، جیسا کہ ہم اس کی نیکیوں اور احسانوں کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ سارا اپنا دھندا بیان کر رہے ہیں، اور ان معروضات پر کریمانہ پر توجہ کرنے کے لیے اس کے دل میں آپ الہام کر، اب کہتے اس پر بھی الہام کر کہ ہر ایک قدرت اور طاقت تجھی کو ہے، آمین ثم آمین۔ نیچے لکھتے ہیں الملتمس خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان، یہ ان کا خط ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ اعتراض یہ پیش کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ملکہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نہایت ہی یعنی عاجزانہ رنگ اختیار کیا ہے اور اپنی وفاداریوں کے جگہ جگہ یقین دلایا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سوال کا تفصیلی جواب جی میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو اعتراضات کا پرندہ چھایا ہوا تھا اس کے جواب میں جو خطبے دیے تھے جی ان میں دے چکا ہوں۔ جی آپ نے نہیں سنے وہ؟ میں نے سنے ہیں۔ پھر آپ کو پوری جواب دیا۔ انہوں نے یہ ان کا ذہنی سوال یہ تھا کہ کوئی ایسی مثال آپ پیش کریں کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ اس سے پہلے بھی کسی معمور زمانہ نے کسی حاکم کی خدمت میں اس طرح ایک خطوط لکھے ہوں یا ایسا عاجزانہ رنگ خطوط لکھنا تو کوئی ضروری نہیں، نرمی سے پیش آیا ہو، جی لطف سے پیش آیا ہو۔ جی حضرت موسیٰ کو خدا نے حکم دیا تھا کہ قولا لہ قولا لینا، کہ تم دونوں جن کو میں فرعون کے پاس بھیج رہا ہوں اس سے نرمی کی بات کرنا۔ اللہ کے حکم کے تابع خدا کے نمائندہ تھے، لیکن خدا نے کہا کہ فرعون کے سامنے چیزی نہ دکھانا، یہ خیال کر کے تم خدا کے نمائندہ ہو۔ وہ دنیا کا بادشاہ ہے، اس کو اس سے ٹھوکر لگے گی، متکبر آدمی ہے، اس کے سامنے نرمی سے لجاجت سے کلام کرنا۔ تو قرآن نے خود ہدایت کی ہوئی ہے۔ پھر یہ کہ کسی شخص کو اس کے مرتبے کے مطابق مخاطب کرنا چاہیے، ورنہ وہ ہدایت کو سنے گا ہی نہیں۔ اگر قوم کا کوئی بادشاہ ہے، قوم کا معزز ہے، اس سے حسب مراتب سلوک کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہوئی ہے۔ اب ملکہ کا اس وقت جو رتبہ تھا اس کا اگر آپ نے اندازہ کرنا ہو یا آپ کے غیر انجی دوست سے اندازہ کرنا ہو
تو ان علماء اور پیروں فقیروں کے خطوط اور ایڈریسز سے اندازہ کریں جی جو وہ ان کے حضور پیش کیا کرتے تھے. اقبال جس کو یہ آزادی کا ہیرو قرار دیتے ہیں اس کی عبارات سے معلوم کریں وہ زمانہ کیا تھا. اس زمانے میں جو غیر ہندی لوگوں کی لجاجت تھی وہ اس سے کئی گنا زیادہ تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں نبی ملتی ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے شک ہے کہ آپ نے وہ خطبے نہیں سنے کیونکہ یہ ساری باتیں میں بیان کر چکا ہوں. میں نے اس میں یہ بھی وضاحت کی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی ایک بات بھی اپنی ذات کی خاطر نرم پیش نہیں کی. جو بھی موقف اختیار کیا ہے جہاں تعریف کی ہے وہاں یہ فرمایا ہے تم نے انصاف قائم کیا ہے, تم نے ہمیں ظلموں کی بھٹی سے نکالا ہے, اور ہر انسان کا جو مسلمان ہو فرض ہے کہ احسان کا جواب احسان سے دے, اور اگر وہ شریف و نفس ہے تو کسی کے احسان کو کھلے بندوں تسلیم کرے. یہ واقعہ جو مصری صاحب نے لکھا ہے یہ درست ہے یا غلط ہے؟ اگر یہ درست ہے تو اعتراض کیوں ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی احسان مند طبیعت رکھتے تھے کہ حاتم طائی کی بیٹی آپ کے پاس آئی تو آپ نے اس کی خاطر اس کے سارے حاتم طائی کی خاطر بیٹی کا نہیں لفظ کہنا چاہیے جب جنگ حنین میں حاتم طائی کی قبیلہ شکست کھانے کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آیا, ان کی جائیدادیں قبضے میں آئیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ حاتم طائی نے بہت احسان کیے تھے لوگوں پر, اس لیے میں بطور احسان اس کی قوم کا مال بھی واپس کرتا ہوں اور اس کو اپنی طرف سے میرا جو حصہ ہے میں اس کا آزاد کرتا ہوں. سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں. تو جس آقا کا یہ جذبہ ہو احسان کے مقابل پر اظہار تشکر کرنے کا, اس کا کامل غلام کیوں ایسا نہیں کرے گا؟ اب یہ لوگ ناشکرے ہو چکے ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ ان کی ہندوستان میں حالت کیا تھی. اگر انہیں معلوم کرنا ہو تو اپنے بڑوں کی عبارتیں پڑھیں, اور اس میں اس سے کئی گنا زیادہ نہ صرف لجاجت سے کام لیا بلکہ جھوٹ سے کام لیا گیا ہے. یہ اپنے نفس کی خاطر تعریفیں کی گئی ہیں. محمد حسین بٹالوی نے 4 مربع زمین لے کر تعریف کی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جائیدادیں کھسوا کر تعریف کی ہے. تو سچے اور جھوٹے کا فرق تو بڑا کھل کے واضح ہو جاتا ہے. یہ حوالے ان کو دیے گئے تھے, اور اگر پھر بھی نہیں مانتے تو نہ آپ ڈر ہوگا نہ میں ڈر ہوگا. آپ وقت کی ضائع کر رہے ہیں سب کا. جب آپ نے حوالے دے دیے تو میں اور آسمان سے کہاں سے حوالے لاؤں؟ یہی حوالے ہیں. اگر کسی کے دل کی تسلی نہیں ہوتی تو اس کا معاملہ خدا پہ چھوڑ دیں. شکریہ.